اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید پڑھنا بھی ثواب کا کام، لیکن قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت زیادہ ثواب کا کام۔ پڑھنا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے، بلکہ قرآن سے مقصود وہ سمجھنا ہے۔ قرآن اللہ نے اس لیے اتارا ہے، نازل کیا ہے، تاکہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں، اس کی تعلیمات کو سمجھیں جو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے۔ ہاں، کوئی قرآن بغیر سمجھے بھی پڑھتا ہے تو ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ اس کا پڑھنا رائے گاں ہے، اس کا پڑھنا ضائع ہے یا اس کو کوئی ثواب نہیں، ایسا نہیں۔ سمجھ کر پڑھے بہت زیادہ ثواب، بغیر سمجھے کوئی پڑھتا ہے پھر بھی قرآن پڑھنا ثواب۔ جی ہاں، الف لام میم کو جو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی ایک حرف، بلکہ الف الگ، لام الگ، میم الگ، اور ہر پر 10 نیکیاں ہیں۔ تو یہ آپ بتائیے حروف مقطعات، وہ تو اس کا تو ترجمہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوتا، تو جو بھی پڑھ رہا ہے بغیر سمجھے پڑھ رہا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے وہ اللہ جانے، اللہ کے بتانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت اگر بغیر سمجھ کے بھی کوئی کرتا ہے تو ہم انہیں نہ روکیں، نہ روکنے والے بنیں۔ ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو اس اعتبار سے بھی لوگوں کو روک رہے ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھنا بہرحال سمجھ کر چاہیے تو اس میں بہت زیادہ ثواب ہے، اور اللہ پاک کے وہ فرامین اور احکامات انسان کو سمجھ میں آئیں گے۔ جب قرآن سمجھے گا تو اس پر عمل پیرا بھی ہوگا۔ ہم اس پروگرام میں ایک سورہ مبارکہ کا کچھ خلاصہ پیش کرتے ہیں، اور آج کا جو درس ہے وہ سورۃ الفجر کے حوالے سے۔ سورہ فجر قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے میں موجود ہے، اور یہ سورہ مبارکہ اوائل میں جو صورتوں کا نزول ہوا انہی میں سے ہے، اور نزول کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو اس سورہ مبارکہ کا نمبر وہ 10 ہے، یعنی ترتیب نزول میں یہ 10ویں نمبر پر ہے۔ اور اگر ترتیب مصحف شریف کی بات کریں تو 89 اس کا نمبر ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک رکوع ہے، 30 اس کی آیات مبارکہ ہیں، 30ویں پارے میں ہیں، 30 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے، اور یہ سورہ مبارکہ بھی مکی صورت ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں شروع میں ہی والفجر، اللہ پاک نے فجر کی قسم ارشاد فرمائی۔ تو اس سورہ مبارکہ کے شروع میں فجر کا جو تذکرہ آیا، اس کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام ہی سورہ فجر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے ابتدا میں کچھ بابرکت ذکر فرما کر، یعنی فجر، 10 راتوں کا، یعنی مقدس چیزوں کا گویا کہ ذکر فرما کر، ان کی قسم ارشاد فرما کر آگے کفار کو کئی چیزوں سے ڈرایا گیا کہ وہ آخرت پر ایمان لے آئیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، اللہ کے نبیوں کو مانیں۔ اور کفار کو جو اپنی طاقت کا گھمنڈ ہے اور اپنی شہرتیں، مال، دولت، ان سب چیزوں کا، اللہ پاک نے اس کا یہ ذکر فرمایا۔ پھر کفار کو، نافرمان لوگوں کو جو عذاب ہے اس کے ذکر ہے۔ آخر میں مومنین مخلصین کے لیے جنت کے انعامات کا ذکر فرمایا۔ نفس مطمئنہ کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا۔ تو ہم اس سورہ مبارکہ کے کچھ مضامین پر بھی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے سنتے ہیں فجر نام یہ کیوں ہوا، اور ابتدا میں اللہ پاک نے جو فجر کا ذکر فرمایا اس سے مراد کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، صبحوں کی قسم اور 10 راتوں کی۔ صبح کی یعنی فجر سے مراد یہاں صبح کی، دن کی روشنی، یہ مراد۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس فجر سے مراد صبح کی وہ جو روشنی ہے اس سے کون سی صبح مراد ہے، تو فرمایا کہ یہ یکم محرم کی صبح اس سے مراد،
اور یہ بھی تفسیر میں بیان کیا گیا کہ اس سے مراد ذوالحجہ کے 10 تاریخ کی صبح ہو کہ جس کے بعد طواف زیارت حج کے ایک اہم ترین فریضے کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس صبح کا ذکر ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہر دن کی صبح، کیونکہ صبح کا وقت بڑا ایک برکتوں والا، اس سے پہلے ایک رات چھائی ہوئی ہے، اندھیرا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ گویا کہ جام ہے، کوئی گھروں میں، جانور اپنی جگہ آرام کر رہے ہیں، چرند پرند ہر جگہ رکی ہوئی ہے، دنیا گویا کہ رکی ہوئی ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، عام طور پہ جو بڑے شہر کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے شہروں میں روشنائی ہے، دیگر چیزیں ہیں، ان کو شاید اس چیز کا احساس کم ہو، لیکن شہر میں بھی ایک تعداد ہے کہ جو رات کے حصے میں آرام تو کرتے ہیں، ایک تعداد ہے نہیں سوتے، تو ایک تعداد ہے کہ جو آرام تو کرتے ہیں۔ تو دن کی ایک روشنی یہ ایک اپنی اہمیت رکھتی ہے کہ اس وقت ہر جانور بھی گویا کہ اپنے رزق کی تلاش، کھانے پینے کی تلاش، پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کر ہر کوئی اپنی کمائی کی طرف اور رزق کی تلاش کی طرف منتشر ہوتے ہیں۔ اور اس صبح کے وقت کو قیامت کے دن کی صبح کے ساتھ بھی ایک مشابہت ہے۔ جی ہاں، کہ آدمی پہلے ساری دنیا گویا کہ سو رہی ہے، صبح ہوئی تو یکدم اٹھ گئے، تو قیامت سے بھی ایک مشابہت ہے کہ جب اسی طرح قبروں سے باہر نکالے جائے گی۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس صبح سے مراد ہر دن کی صبح۔ اب جو اگلی بات ارشاد فرمائی وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ تو 10 راتیں کون سی ہیں؟ ایک تو یہ کہ ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں، اور یہ بھی بڑی فضیلت والے ایام ہیں۔ ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتوں میں اللہ کی عبادت کرنا رب تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ روزوں کی بڑی فضیلتوں کو بیان کیا گیا، اور یہ راتیں چونکہ حاجیوں کے ساتھ بھی ایک طرح کی مشابہت کہ وہ پراگندہ حالت میں احرام کی چادریں اپنے آپ جسم پر لپیٹے ہوئے لاکھوں لاکھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، لبیک کے ترانے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گریاں زاری کرتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، لاکھوں لاکھ لوگ ہیں۔ تو ان دنوں میں اللہ کی عبادت کیا جانا بڑا اللہ کو پسند آتا ہے۔ اور ایک قول تفسیر میں یہ بھی ہے کہ ان سے مراد، ان 10 راتوں سے مراد رمضان شریف کا آخری عشرہ، وہ 10 راتیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی اعتکاف فرماتے، رمضان کے بیچ والے مہینے کے بھی اعتکاف فرماتے، اور پھر بطور خاص آخری راتوں کا اعتکاف، آخری 10 راتوں کا جو کہ ایک مسنون اعتکاف ہے، سنت مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اعتکاف فرماتے۔ تو آپ نے اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی کہ تم بھی اس کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، تو اس سے مراد وہ 10 راتیں ہیں۔ اور یہ بھی تفسیر میں بیان ہوا کہ اس سے مراد محرم شریف کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، کیونکہ یہ بھی بڑا ایک مبارک مہینہ ہے، سال کی ابتدا اس سے ہو رہی ہے۔ تو جیسے فجر سے مراد وہ 10 ذوالحجہ کی فجر مراد بھی لیا گیا، ہر دن کی صبح کی فجر بھی مراد لیا گیا، اسی طریقے سے یکم محرم کی فجر بھی اس سے مراد، یعنی یکم محرم کے صبح کے اسلامی سال کا گویا کہ اس سے آغاز ہو رہا ہے۔ اور 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں، رمضان کے آخری عشرے، آخری 10 راتیں، اور محرم کی مہینے کی ابتدائی 10 راتیں، یہ بھی مراد لیں۔ اور یہ ساری ایام ویسے ہی فضیلتوں والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ وہ محرم میں، اور محرم کی یعنی 10ویں دن کو، عاشورہ کو روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی، کامیابی دی، فرعونیوں سے بچایا، تو شکرانے میں رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی رکھیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی روزہ رکھو، لیکن یہودیوں کی مخالفت کرو، یعنی وہ 1 دن کا رکھتے ہیں، تم اس سے پہلے یعنی 10 سے پہلے 9 کا بھی رکھ لو، یا 10 کے بعد 11 کا بھی رکھ لو، تاکہ یہود سے مخالفت بھی ہو جائے۔ تو یہاں اللہ پاک نے ان 10 راتوں کا اور فجر کا یہ ذکر فرمایا۔ آگے فرمایا وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، اور جفت اور طاق کی قسم، اور رات کی جب وہ چل پڑے۔ یہاں اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ جفت اور طاق کی قسم۔ جفت سے مراد کیا ہے؟ مختلف اقوال بیان کیے گئے، اور یہ بھی مراد اس سے کہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ، یعنی ان معنوں میں دیکھیں تو یہ جفت ہے،
2 4 6 8 10 طاق 1 3 5 7 9 11 یہ طاق ہے۔ تو طاق سے مراد وہ 9 ذوالحجہ ہے کہ وہ یوم عرفہ ہے۔ اس دن اللہ جتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور کوئی ایسا دن نہیں کہ جس میں اتنے لوگوں کی بخشش ہو۔ اور 10 جفت ہیں، تو یہاں سے مراد وہ 10 ذوالحجہ اور 9۔ اور یہ بھی مراد لیا گیا کہ جفت سے مراد 2 رکعت والی 4 رکعت والی نمازیں، اور طاق سے مراد مغرب کی نماز، یہ طاق ہے۔ اچھا، یہ بھی مراد لیا گیا کہ جفت سے مراد مخلوق اور طاق سے مراد اللہ پاک کی ذات، کہ اللہ پاک وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ مختلف اقوال اس کے بارے میں بیان کیے گئے کہ اللہ نے اس کی ذکر فرمائی ہے، جفت کی بھی ذکر فرمائی ہے اور طاق کی بھی۔ آگے فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرُ، اور رات کی جب وہ چل پڑے۔ یہ رات کون سی؟ اور اس میں کہا گیا کہ یہ شب رات سے چل پڑنے سے مراد یعنی گزرنے لگے، اور اس رات سے مزدلفہ کی رات مراد، کہ نبی کریم علیہ السلام جب یہاں آئے تو آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز کو یہاں مزدلفہ میں ادا کیا، اور پھر آپ نے آرام فرمایا یہاں تک کہ صبح طلوع فجر کا وقت ہو۔ تو یہاں سے مراد یہ بھی حج کے موقع پر اور مزدلفہ کی وہ شب مراد ہے۔ اس میں بھی اللہ پاک گناہگاروں کو بخشتا ہے، اور یہاں تک کہ حقوق العباد کی بھی مغفرت اور بخشش کی بشارتیں موجود ہیں۔ اب یہ قسم ذکر ارشاد فرمانے کے بعد اللہ فرماتا ہے حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس قسم میں عقل مند کے لیے قسم ہے؟ یعنی جب کبھی کلام کو مؤکد کیا جاتا ہے تو اس میں قسم ذکر ہوتی ہے۔ ہم بھی کسی بات پر جب مؤکد کرتے ہیں کہ سامنے والے اور پختہ یقین کر لیں تو قسم کے ساتھ، اور پھر رب تعالیٰ قسم ذکر فرمائے، تو قسم کا مطلب یہ کلام اتنا مؤکد ہوا کہ اب اگلی جو چیز آ رہی ہے، آگے جو بیان کیا جا رہا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا، ضرور واقع ہونا۔ تو فرمایا عقل والوں کے لیے یہ قسم ہے۔ اور کیا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم کے لوگ ستونوں جیسے قد والے، یعنی ان کا آخرت کا تو کفار کا عذاب یہ کنفرم ہی کنفرم پکا ہے، لیکن بعد اوقات دنیا میں بھی ان کو سزا دی گئی مختلف۔ تو اللہ پاک نے یہ ساری چیزیں ذکر کر کے یہاں پہ عاد کا وہ فرمایا۔ اور یہاں بھی میں عرض کروں، قوم عاد کی 2 قسمیں تھیں، ایک کے بارے میں بیان ہوا کہ عاد اولا اور ایک عاد اخرى۔ اب عاد اولا جو لوگ تھے ان کے قد بھی زیادہ، مال بھی زیادہ، ہر چیز تھی، تو یہ ان کفار کو کہا گیا کہ جن کے پاس یہ سب کچھ تھا وہ بھی تو تباہ ہوئے، برباد ہوئے۔ جب اللہ نے انہیں عذاب دے دیا تو تم اپنی طاقتوں پہ کن چیز کا گھمنڈ کرتے ہو؟ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور رب تبارک و تعالیٰ کی توحید، ربوبیت، الوہیت کو مانو، اللہ کے نبیوں کو مانو، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو مانو، آپ پر ایمان لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ یہ بڑے بڑے جو لوگ تھے یہ بھی تباہ برباد ہوئے۔ آگے فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی، اور فرعون کے ساتھ میخوں والا تھا۔ یہاں اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا، یعنی جو بڑے بڑے لوگ بھی تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی جو مخالفت میں قوم سمود، تو وہ تباہ و برباد ہوئے۔ پھر آگے فرعون، یہ سارے ایسے تھے کہ جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہوئے تھے، یعنی اپنے طور پہ شہرتیں، مکان، محلات، سب کچھ جن کے پاس تھا۔ تو جب یہ تباہ و برباد ہو گئے تو کفار مکہ کو بھی کہا گیا کہ تمہارے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے، تمہارے قد کاٹ بھی اتنے نہیں ہیں، تمہارے پاس تو وہ کچھ بھی نہیں اس اعتبار سے شہرتیں اور دولتیں جتنی پچھلے زمانے کے بھی لوگوں کے پاس تھیں، اور وہ ختم ہو گئے۔ یہ بھی ان کو ایک طرح کا سمجھایا گیا۔ فرعون کا جو ذکر کیا کہ میخوں والا،
یعنی یہ کسی کو سزائیں دیتا تھا تو اسے یا تو زمین میں گاڑ دیتا تھا یا اس کے پاؤں میں ہی میخیں گاڑ دیتا تھا۔ اس طرح کی سزائیں دینے والا، یعنی جو لوگوں کو سزائیں دینے والا خود بھی ایک عبرت کا نشان بن گیا۔ تو یہ انسان کو یوں سمجھایا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں مزید، اللہ پاک نے ایک اور بات ہے کہ یہ رب تعالیٰ کبھی مال و دولت اور نعمت عزت دے کر بھی انسان کو آزماتا ہے۔ سورہ فجر میں اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ تو بہرحال آدمی کو جب اس کا رب آزمائے کہ اس کو عزت اور نعمت دے تو اس وقت وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، اور بہرحال جب اللہ بندے کو آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، جب سب کچھ مل رہا ہے تو سمجھتا ہے بہت کچھ ہے، یہ سب ہے، لیکن کبھی آزمائش آئے تو یہ آزمائش بھی تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس وقت انسان بے صبرہ بن جائے، ناشکرہ بن جائے، رب کی ذات پر اعتراض کرنے والا بن جائے، ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ دونوں اعتبار سے آزماتا ہے، کبھی دے کر اور کبھی لے کر۔ ہاں، مالدار کو مالداری کی وجہ سے بھی آزمایا جاتا ہے، اور یہ ہے کہ جس کے حق میں جو بہتر رب تعالیٰ وہ عطا بھی کرتا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کے دین کے تحفظ کے لیے ان کے پاس مال ہونا، مالداری ہونا، یہی ان کے حق میں بہتر رب انہیں دے دیتا ہے، اور کسی کے دین کے بچاؤ کے لیے غربت بہتر ہے، اسے وہ مل جاتی ہے۔ کہ ایسا تو ممکن ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ اگر زمین میں اپنے بندوں میں رزق پھیلا دیتا، اتنا دے دیتا، زمین میں فساد ہو جائیں، فساد ہو جائے۔ کیسے فساد؟ ہر آدمی امیر ہوگا، کوئی کسی کے پاس نوکری کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کی دکان، کوئی شاپ پر کام کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی کاریگر نہیں ملے گا، کوئی ڈرائیور نہیں ملے گا، گھروں میں کام کرنے والی کوئی ماسی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہر آدمی امیر ہے، ہر آدمی امیر ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ اگر سب کو اتنا امیر بناتا اور رزق پھیلا دیتا تو پھر زمین میں فساد ہو جاتے، ہر امیر آدمی دوسرے امیر سے لڑنے کے لیے۔ آج بھی اگر 4 آدمی ایسے کوئی قد کاٹ والے ایک جگہ جمع ہو تو ان میں مسائل ہی ہوتے ہیں، اس لیے کسی کو امیر کسی کو غریب، تاکہ ہر ایک دوسرے کا کچھ نہ کچھ حاجتیں متعلق ہوتی ہیں، احساس، ہمدردی، تعاون، یہ سب چیزیں اس میں پائی جائیں۔ تو انسان کو جب نعمت ملے تب بھی شکر ادا کریں، اگر کوئی چیز سلب کر لی جائے تو بھی زبان سے کبھی شکوہ نہ کریں، رب کی بارگاہ میں شکایت نہ کریں۔ آگے اللہ پاک نے کچھ کفار کی خرابیوں کو بیان فرمایا۔ اب ہمیں غور کرتے جانا ہے کہ یہ خرابیاں کفار کے طور پر تو بیان کی گئیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے مسلم آج میرے اندر بھی یہ خرابیاں موجود ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور تم ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ تو یہاں یہ بات واضح ارشاد فرمائی، یتیم کے خیال نہ کرنا، مسکین کو کھانا نہ کھلانا، ترغیب بھی نہ دینا۔ یعنی اللہ پاک کی رضا، یہ ضروری نہیں کہ کسی کے پاس مال ہے تو وہ رب کی رضا بھی اس کو مل گئی، مال ہے لیکن اللہ کی پسندیدہ جگہوں پر خرچ کرنا ہی نصیب نہ ہو۔ تو کفار سے یہ کہا گیا کہ تمہارے پاس بھی یہ سب کچھ جمع بھی ہے، تم یہ نہیں کرتے، تو یعنی گویا کہ اس سے کیا فائدہ، اس کا کیا فائدہ؟ آج مسلمان کو بھی ضرور سوچنا، یتیموں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں، حضور تو انگلیوں کے اشارے کر کے بتائیں کہ جنت میں ہم اس انداز سے جائیں گے، یعنی اتنے قرب کے ساتھ ہم جنت میں جائیں، اور یہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے کے لیے اتنی نیکیاں بیان فرمائے، وہ دسترخوان بہترین، وہ گھرانہ بہترین کہ جس میں یتیم کی پرورش ہو رہی ہے۔ یہ حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، مساکین کو کھانا کھلانا۔ آگے ارشاد فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا،
وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور میراث کا سارا مال جمع کر کے کھا جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو۔ یعنی کفار کی بربادی کی جو چیزیں بیان کی وہ یہ بیان کی۔ ہم نے غور کرنا ہے، اپنے اندر بھی غور کرنا ہے۔ اب ذرا غور کریں، آج کے بھی اگر دور کی ہم بات کریں، فی زمانہ بھائی فوت ہوں تو بھتیجے بھتیجیاں جن کی وراثت میں مال، اچھا اس طرح والد فوت ہو تو سگے بیٹے یعنی ورثہ میں بھائی اپنی بہنوں کے حق مار لیتے ہیں، پورا مال وراثت کا جمع کیا، خود کھا لیا۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم مال کو اس طرح مال سے محبت رکھتے ہو اور مال کو یعنی وراثت کا مال کھا جاتے ہو۔ اللہ اکبر، یہ کفار کے بارے میں کہا، اور آگے کیا کہا، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے تم بڑی محبت رکھتے ہو، مال جمع کرنے کا تم اتنا شوق رکھتے ہو۔ ناظرین کرام، مال خود تو برا نہیں ہے، لیکن عام طور پر مال کے جو اسباب ذرائع وہ غلط اختیار کیے جاتے ہیں، یا مال کے حقوق پورے نہیں کیے جاتے۔ ورنہ صحابہ میں بڑے بڑے امیر تھے، حضرات صحابہ امیر تھے، کئی صحابہ امیر تھے، اور وہ مال سے پھر یوں دل لگائے ہوئے نہیں تھے کہ وہ مال نہ غریبوں میں خرچ کریں، نہ یتیموں نہ مسکینوں پر، نہ اللہ کی راہ میں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام ترغیب دیتے تو وہ قدموں پہ ڈھیروں کا ڈھیر لگا دیتے۔ اگر مال کی صرف اس لیے طمع ہے، محبت ہے کہ بس جمع ہوتا رہے، تو یہ طمع مال کی محبت اگر دل میں بیٹھ گئی تو پھر یہ تو ختم نہیں ہونی۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تمنا کرے گا ایک اور مل جائے، اور اس کا پیٹ تو مٹی بھر سکتی ہے، یہ تمنا ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک اور روایت میں فرمایا اگر آدمی کے پاس اتنا مال ہو کہ جس سے میدان بھر جائے تو وہ ضرور چاہے گا اس کے پاس اور مال ہو، اور آدمی کی آنکھ کو مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ تو مال کی محبت ایک محبت، اور ایک گہری محبت، اور گہری محبت کی علامت نشانی پھر آدمی کنجوس بن جائے، حرص والا، لالچی، حلال و حرام کی تمیز ختم کر دے، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ نہ کرے، یہ ہے گہری محبت، یہ مذموم ہے، یہ بری ہے۔ اللہ اس سے عافیت دے، سب کو بچائے۔ آگے فرمایا کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہاں جب زمین ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، یہ قیامت کے واقعات کی طرف ہے کہ جب زمین ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، یعنی پھر یہ پہاڑ درخت یہ وہ کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ ایک ختم ہو جائے گا۔ اور یہاں وہ مراد لیا گیا یعنی نفخہ اولا جسے کہتے ہیں، سور، پہلا سور پھونکنا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارے رب کا حکم آئے گا اور فرشتے قطار در قطار آئیں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، اور اس دن جہنم لائی جائے گی اور اس دن آدمی سوچے گا کہ اب اس کے لیے سوچنے کا وقت کہاں، وہ کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی آگے بھیجی ہوتی۔ تو جہنم کو ایک لائے جانے کا یعنی اس کو کھینچنے کا، لائے جانے کا، یہ بھی ایک پورا واقعہ بیان ہے، روایات میں، حدیث میں بیان ہے۔ تو جہنم کو بھی لایا جائے گا، پھر انسان اس وقت سوچے گا۔ اور کفار تو ایسا وہ تمنا کریں گے کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ جب جانوروں کو مٹی کر دیا جائے گا تو اس وقت کفار ان کو دیکھ کے کہیں گے ہم بھی مٹی ہوتے، لیکن اس وقت اب سوچنے کا اور یہ سب کچھ کرنے کا اب وقت نہیں، اب تو حسرت ہی ہے، اور یہ حسرت ہر ایک کو ہوگی، ہاں مسلمان کو بھی ہوگی، کفار کو تو اس لیے ہوگی کاش ایمان لے آتے اور یہ سب کچھ سخت سزائیں اور یہ آج نہ ہمیں ملتی۔ مسلمان کو حسرت یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو وقت ایسے گزر گیا جو اللہ کی عبادت ذکر میں نہ گزرا، کہ آج نیکوکاروں کو جتنے انعامات مل رہے ہمیں بھی وہ مل جاتے، یہ حسرت رہے گی۔ اور کفار کی حسرت وہ سخت ترین حسرت ہے، کفار کی حسرت وہ سخت ترین، اسی طرح مجرمین کی حسرت وہ سخت ترین ہوگی کہ ان کو طرح طرح کے عذاب ہیں، سزائیں ہیں۔ ہاں نفس مطمئنہ والے، جس سورہ مبارکہ میں اللہ نے ذکر فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ، تو راضی کرنے والی بھی اور راضی ہونے والی بھی، یعنی تجھے بھی راضی کر دیا جائے گا۔ فادخلی فی عبادی، اللہ فرمائے گا میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔
یہاں نفس مطمئنہ کا ذکر فرمایا۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، نفس ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، اور ایک ہے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ جو انسان کو برائی کی رغبت دیتا ہے، نفس لوامہ جو گناہ گار کو گناہ کے بعد ملامت کرتا ہے اور توبہ کی طرف بلاتا ہے، اور ایک ہے نفس مطمئنہ جو بندگان خدا کو، یعنی نیک بندوں کو، جن کو اللہ کی عبادت سے ایسا سکون ملے، راحت ملے، مصیبت میں ہوں تو وہ اس پر بھی رب کے شاکر رہیں، آزمائش میں ہوں تو شاکر رہیں، شکر گزاری، ان کے بدن صابر رہیں، عبادت پر استقامت اختیار کیے ہوئے، رب کی رضا والے کام کرنے پر استقامت اختیار کیے، یہ ہوتے ہیں نفس مطمئنہ کے اس مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ ان سے فرمایا جاتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کیا کہ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قربان جائیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون کہ جن کو انتقال کے وقت ایسی خبر مل جائے، انتقال ہو تو یہ بشارت مل جائے؟ تو آپ نے بشارت فرمایا ابو بکر تمہارے لیے بھی یہی بشارت ہے، یعنی جب تمہارا بھی وصال ہوگا تو یہی آیت گویا کہ پڑھی جا رہی، یعنی تمہیں یہ کہا جائے گا نفس مطمئنہ، رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ رب سے راضی، رب تو سے راضی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو ناظرین کرام، نفس امارہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جو انسان کو برائی کی طرف۔ اللہ پاک نے تو سب کچھ بیان بھی فرما دیا، اور قرآن میں کئی مقام پر والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها۔ یہ بیان کر دیا، قسم ذکر فرما کر اللہ نے کہ ہر اندر نفس کے اندر الہام رب کی طرف سے یہ کر دی گئی چیزیں، کون سی برائی ہے، کون سی اچھائی ہے، اور وہ کامیاب ہوا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس نے وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے پاک رکھا ہے، تزکیہ کیا ہے، ان چیزوں سے بچا لیا اپنے آپ کو، اور جو اس میں پڑا ہے تو نقصان اور خسارے میں گئے۔ تو یہ رب کی طرف سے الہام شدہ چیزیں ہیں۔ اللہ نفس امارہ کی شرارتوں سے بچائے، نفس مطمئنہ یہ درجے اللہ ہمیں عطا فرمائے، یہ بہترین نفس مطمئنہ۔ نفس لوامہ کہ جو آدمی کو ملامت کرتا رہے نفس گناہ کے بعد، توبہ کی طرف۔ حدیث میں فرمایا گناہ وہ جو دل میں کھٹکے، تو کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو دل میں بھی نہیں کھٹکتے، اب ان کے ضمیر اتنے مردہ ہو چکے، مر چکے، اب دل میں بھی ان کے گناہ نہیں کھٹکتے۔ تو اگر یہ کیفیت ہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، بہرحال اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں۔ یہ سورہ فجر کے حوالے سے چند باتیں ناظرین کرام ذکر کی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں سورۃ البلد کے حوالے سے کچھ ذکر کریں گے۔ اللہ عمل کی سعادتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو